تجربہ تو خیر ہر قدم ہر مرحلے پر شرط ہے۔ پہلے رجن بے توازن ہوا تھا، دوسرے اپنا ہاتھ گرفت میں چلے جانے سے وہ بوکھلا گیا۔ یہ موقع بننے خان کے لیے بالادستی کا تھا۔ کسی داؤ کے نتیجے میں متعدد صورتیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں۔ پے در پہ پینترے آدمی کو بجلی بننا پڑتا ہے۔ اٹھتے ہی بننے خان کو چاقو والے ہاتھ سے رجن کو مزید منتشر کرنا چاہیے تھا، اس کا یہی ارادہ ہوگا، مگر رجن کے لیے جیسے زندگی کا یہ آخری مارکا تھا۔ ایک لمحے کا حجاب مقابل کے عزم تازہ کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے ہی بننے خان اپنے پیروں پر استوار ہوا، رجن ایک جھٹکے سے زمین پر بیٹھتے ہی اس نے پیر پھیلا دیا اور مصرا طرح پر پھڑکتی ہوئی گرا لگانے کے مانند بننے خان کا داؤ اسی پر لوٹانے کی کوشش کی، یعنی بننے خان کی ٹانگوں پر پیر مارنے کی۔ رجن کے لیے یہی ایک بہتر صورت تھی، تاہم بننے خان نے صبر و ضبط کا ثبوت دیا اور رجن کی کلائی پر اپنے پنجے کی گرفت بھرنے کی ضد نہیں کی۔ ضد کے لیے 100 مارکوں کا خمار لازم ہے۔ بننے خان نے اسی دم رجن کی کلائی چھوڑ دی اور پلک جھپکتے میں سے دور ہو گیا۔ پیچھے ہٹ کے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر بننے خان کو آندھی کی طرح بڑھنا اور رجن کو اٹھنے کا موقع نہیں دینا تھا۔ رجن کو بھی اپنی نسبتاً کمزور صورتحال کا احساس تھا، سو وہ فرش سے اٹھا ہی نہیں، گیند کی مانند لڑکتا ہوا اپنی جگہ سے دور ہوتا گیا۔ جتنی دیر میں بننے خان اس تک پہنچے، ایک محفوظ فاصلے پر جا کے وہ یکلخت اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کی پیشانیوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ دور کھڑے کھڑے انہوں نے سانسوں کی ہمواری کا وقفہ کیا اور بننے خان نے پیش قدمی کی بجائے رجن کو بڑھنے کا اشارہ کیا۔ رجن نے بھی دیر نہیں کی اور چاقو گھماتا ہوا دوبارہ اپنی جگہ سے بڑھا اور کچھ آگے آ کے اس نے ہاتھ میں دبا ہوا چاقو جھڑک دیا۔ چاقو گرنے کی آواز کے ساتھ عمارت میں حیرت آمیز سسکیاں سی گونجی۔ رجن کے دونوں ہاتھ اب خالی تھے۔ استغنا کے اس اظہار سے مقابل پر اپنا غلبہ و سرجمانہ مقصود ہوتا ہے۔ یہ ایک آزمودہ حربہ ہے، مگر ہر دفعہ کارگر نہیں ہوتا۔ رجن کی یہ بے جگری اس کے اعتماد کا مظہر تھی، تو ذہنی پراگندگی کی غماس بھی تھی۔ اس کا ایک ہی معقول جواب تھا۔ بننے خان نے وہی کیا جو اڈے سے متعلق کسی بھی کج کلا استاد کا شیوا ہو سکتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لہر نمودار ہوئی اور اس نے بھی کسی تنتنے کے بغیر اپنا چاقو ترک کر دیا۔ پھر تو دونوں ایسی شدت سے ایک دوسرے کی جانب امڑے جیسے ٹکرا کے پاش پاش ہو جائیں گے۔ آمنے سامنے آ کے انہوں نے طرح دی اور ایک دوسرے کے شانوں پر شانوں سے ضربیں لگائیں۔ دونوں ہی لڑکھڑا گئے اور گرتے گرتے بچے۔ تیز رفتاری سے آمنے سامنے ایک دم طرح دینا اور ضرب لگانا آسان بھی نہیں تھا۔ مقصد میں ناکامی پر پلٹ کے وہ بازوؤں کا زور لگانے لگے اور بننے خان نے اچھل کے رجن کے پیٹ میں گھٹنا مارنا چاہا۔ لگتا تھا دونوں پاگل ہو گئے ہیں۔ مکوں سے، گھٹنوں سے ضربیں، پسلیوں سے ترچھے ہتھڑ، گردن توڑ دینے، پیر کچل دینے اور اٹھا کر پٹک دینے کی کوششیں۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے فرش پر آئے۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ پہلوؤں یا سڑک پر لڑنے والے دشمنوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹتے رہے۔ یہ اکھاڑا نہیں تھا، نہ ہی کسی گلی کے چوک میں وہ دست و گریباں تھے۔ اڈے کے آدمی اپنے زور، ہنرمندی، خصوصاً چاقو پر گرفت سے برتری کا فیصلہ کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ دونوں کی کوہنیاں چھل گئی تھیں اور کپڑے پھٹ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ انہیں ٹوکنے کے لیے بٹھل اور شمشاد خان کی آواز بلند ہو، انہیں خود ہی ہوش آ گیا کہ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اڈے کی روایت سے اجتناب ہے اور اس طرح انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ مشکل یہ تھی کہ کسی ایک کی جانب سے گرفت کمزور کرنے پر اسی کو ضرر پہنچنے کا احتمال تھا، مگر بننے خان نے حوصلہ کیا۔ اس نے رجن کی گردن سے بازو ہٹائے تو موقع غنیمت جان کے رجن بھی اڑنے سے باز رہا۔ دونوں بے حال ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے کے تسلط سے نجات پاتے ہی پہلے رجن کھڑا ہوا، پھر بننے خان۔ رجن نے مجمع میں بیٹھے ہوئے اپنے کسی حمایتی کی طرف نگاہ اٹھائی تھی کہ ایک چاقو ہوا میں لہرایا۔ جسم کو ایک ذرا ہم دے کے رجن نے یہ چاقو چک لیا اور پھلکے کو بوسہ دیا۔ بننے خان کچھ سوچتا رہا اور اس نے پہلی بار استفہامی تیور سے شمشاد خان اور بٹھل کو دیکھا اور اس کی مضطرب نظریں ہم تینوں پر منڈلائیں۔ ہم نے آنکھوں میں اسے عزم و ہمت کی تلقین کی۔ شمشاد خان کی طرف سے کوئی تائیدی اشارہ ملا ہوگا کہ بننے خان نے جھک کر اپنا چاقو فرش سے اٹھا لیا۔ اب تک کا حاصل اتنا تھا کہ مجموعی طور پر بننے خان کا پلہ بھاری رہا تھا، مگر پاسنگ بھر۔ رجن نے زیادہ تر احتیاط کی ہوشیاری کی تھی۔ ایک قدم بڑھ کے کترا جانا اور وار روکتے روکتے کوئی شوشہ طرازی کر کے بننے خان کو مشتعل کرنا، اشتعال میں لرزش کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ایک عیار شخص معلوم ہوتا تھا، سفلہ بھی۔ اس چلتر پن سے مقابل کو بہت بیزاری ہوتی ہے اور غصہ آنے لگتا ہے۔ غصہ بجائے خود ایک قوت ہے، مگر زہر بھی ہے، اور یہ زہر دوسرے کے لیے جتنا کاری ہو سکتا ہے اتنا ہی اپنے لیے بھی ہوتا ہے۔ بیزاری کے غصے میں آدمی سے کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھ سکتا ہے۔ ادھر اپنا دفاع کرتے رہنا بھی معمولی بات نہیں، بلکہ بغیر دفاع بھی ناممکن ہے۔ یوں سب سے آخری دفاع تو شکست کی آمادگی ہے۔ کسی مجمع ہی میں رجن نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہوگا۔ بننے خان نے اب تک اسے کوئی موقع نہیں دیا تھا، تو رجن مایوس بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اسے کوئی اطمینان تھا کہ امکان ہمیشہ بہت دور اور بہت قریب ہوتا ہے۔ بہت دیر ہو گئی تھی اور اس سے یہ مراد تھی
کہ کسی کے حق میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بننے ہاں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے ان کا اضطراب اور فروزہ ہو گیا تھا۔ بہرحال کسی کے بس میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ آنے والے لمحوں کے اشارے میں مقید تھا۔ دونوں طرف سے ابھی تک کوئی ایسا داؤ نہیں آزمایا گیا تھا جس کا جواب دفاع میں نہ ہوتا۔ شاید شروع ہی سے رجن اور بننے ہاں نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ بننے ہاں نے پہلے اپنا خلیہ درست کیا، بالوں میں انگلیاں پھیری، لباس کی شکنیں ٹھیک کی اور گریبان چاک ہو گیا تھا۔ دامن کھینچ کے اسے ہموار کیا۔ اس کے اعتبار سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب اسے کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ ایک اچھی علامت تھی۔ رجن خوب بار نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ بننے ہاں کے حرکت کرنے پر اس نے بھی اپنی جگہ سے جنبش کی۔ بننے ہاں نے اچانک رفتار پکڑ کے فاصلہ کم کیا۔ ظاہر ہے یہ دیکھ کر رجن کو دائیں بائیں ہو جانا تھا۔ پھر دونوں نے دائرے میں نہایت تیز رفتاری سے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ ان کے چاقو والے ہاتھ متوازی تھے۔ 2-3 چکروں کے بعد یک درمیان میں رخ بدل بدل کے وہ ایک دوسرے پر چپٹنے لگے۔ کسی سے بھی پہلو بچانے میں ذرا سی چوک ہو جاتی تو چاقو اس کے کولہے اور پسلیاں کاٹ دیتا۔ اس داؤ میں بے پناہ چستی اور چابک دستی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اصرار جاری رہے تو یہ کسی فیصلے پر ہی ختم ہوتا ہے۔ دونوں تھکے ہوئے تھے لیکن ان پر جنون طاری تھا۔ بننے ہاں نے ابتدا کی۔ رجن کو بھی اپنا چاقو والا ہاتھ سیدھا یا متوازی رکھنا تھا۔ ایک دوسرے کے قریب آ کے بھی انہوں نے ایک محفوظ دوری قائم رکھی۔ اس تکرار میں بننے ہاں سے وہ کوتاہی ہو گئی جس کا رجن دیر سے منتظر تھا۔ اس لرزش کی پاداش واجب تھی۔ فرش پر بننے ہاں کا پیر رپٹا یا اپنی جھونک میں اس کے پیر جمے نہ رہ سکے۔ اس دوران وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جلدی جلدی چاقو بھی منتقل کرتے رہے۔ یہ شغل مقابل سے ایک فاصلہ ہونے ہی پر مناسب ہوتا ہے۔ رجن کا سامنے کیا ہوا چاقو بردار ہاتھ بننے ہاں کی پسلیوں کے نزدیک آیا تو بننے ہاں نے لمحے بھر پہلے چاقو دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا تھا۔ وہ اتنا آگے ہو چکا تھا کہ طرح دینا، پہلو بچانا اور بیٹھ جانا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔ یہ ایک راستہ رہ گیا تھا کہ ادھر ادھر ہونے کی بجائے وہ رجن کا بڑا ہوا ہاتھ پسلیوں اور بازو کے بیچ داب لے۔ یہ جکڑ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ مقابل کسی طرح اپنا ہاتھ کھینچ نہ پائے۔ پسلیوں کی جکڑن بازو کی پکڑ کے مقابلے میں عادی ہوتی ہے، چنانچہ بہت احتیاط، بہت قدرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مقابل کی طرف سے ہاتھ کھینچ لینے میں کامیابی کا مطلب صاف ہے، چاقو بازو یا پسلیاں کاٹتا ہوا گزر جاتا۔ بننے ہاں کو اس حقیقت کا اچھی طرح علم ہوگا کہ اس نے خود کو ایک خطرناک حالت سے دوچار کر لیا ہے۔ رجن کا ہاتھ اس نے جکڑ لیا تھا۔ یہ نازک گرفت مضبوط کرنے کے لیے اسے اپنا ہاتھ موڑ کے گرا لگانا تھا اور بیک وقت بیک لمحہ کئی کام کرنے تھے۔ اپنے جسم کو جھٹکا دینے اور اپنے کھلے ہوئے چاقو بردار ہاتھ سے رجن کو نشانہ بنانا تھا، کیونکہ اب رجن کا جسم بھی اس کی رسائی سے دور نہیں تھا، مگر بننے ہاں خود سے دور ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنے آپ کو قبضے میں رکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ پر مستقل نگاہ، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ دیر، کم سے کم اتنی دیر کے لیے جب تک مقابل سے نبرد آزمائی ہو، خود کو ایک ہی منظر سے سامنے کے منظر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ رجن تو بس بننے ہاں کی ایک گم گشتگی کی طاق میں تھا اور اسے آنے والے لمحے کی بے اعتباری کا خوب احساس تھا، سو اس نے موجودہ لمحہ ہی ستاروں کی مہربانی جانا اور کوئی بھول، کوئی نادانی نہیں کی۔ بننے ہاں نے ادھر پسلیوں اور بازو کے درمیان اس کا چاقو والا ہاتھ جکڑا، ادھر رجن نے بندر کی طرح اچھل کود شروع کر دی۔ پسلیاں اور بازو بچانے کی فکر نے بننے ہاں کو سرگرداں کیا۔ اس کا ارادہ ڈگمگا گیا۔ اس کے بازو اور پسلیوں کی گرفت سے باہر رجن کا ہاتھ انگلیوں میں دبے ہوئے چاقو کی حرکت میں آزاد تھا۔ رجن اپنا چاقو گھما سکتا تھا۔ اس کے چاقو کی نوک بننے ہاں کی کمر یا پسلیوں میں چبھی تھی، یا بننے ہاں پر اس ضرر کا اندیشہ غالب آ گیا تھا کہ وہ حواس کا تناسب برقرار نہ رکھ سکا۔ غالباً بننے ہاں نے ساری توجہ رجن کا ہاتھ جکڑنے پر مرکوز رکھی۔ اپنے کھلے ہوئے چاقو بردار ہاتھ کی طرف سے غفلت یا بے پرواہی اسے مہنگی پڑنی چاہیے تھی۔ رجن نے بننے ہاں کے چاقو والے ہاتھ پر پنجہ ڈال کے اسے اور دگرگوں کیا۔ بننے ہاں کا کھلا ہوا ہاتھ رجن کے تصرف میں جانا آخری کیل ٹھوکنے کے مستاق تھا۔ اتنی ہنرمندی اور کرشمہ سازی نہیں تھی، یہ محض رجن کی مستعدی کا ثمر تھا کہ ہیجان و اضطراب سے دوچار بننے ہاں کے ہاتھ میں چاقو قائم نہ رہ سکا۔ شمشاد خان نے اپنا منہ چھپا لیا۔ رجن کا ہاتھ ابھی تک بننے ہاں نے جکڑ رکھا تھا۔ ایک پل کی تاخیر ہوگی، ایک پل کی تاخیر کبھی پہاڑ کے مساوی ہوتی ہے۔ دوسرے لمحے ایک تیز جھٹکے سے رجن کے ہاتھ سے بھی چاقو گر گیا تھا، مگر سبھی گواہ تھے کہ کون اپنے چاقو سے پہلے دستبردار ہوا ہے۔ عمارت میں موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر لگا جیسے کسی نے ساری دیواریں ہٹا دیں، سارے روزن کھول دی۔ ایسا شور و گوگا ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے دائرہ تنگ ہو گیا، چاروں طرف سے ہجوم امڑ پڑا تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شمشاد خان روڈے کے معمر باثر آدمیوں کی تنبیہ و تلقین سے لوگ کسی حد تک پرسکون ہوئے۔ دائرے کے وسط میں ہجوم کے درمیان گرے ہوئے بت کے مانند فرش پر استادہ بننے ہاں کی بس ایک جھلک دکھائی دی تھی، پھر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ رجن کے ساتھیوں نے رجن کو کندھوں پر اٹھا لیا تھا اور
تحسین و آفرین کے نعروں سے عمارت گونج رہی تھی۔ رجن سب کو سر جھکا جھکا کے سلام کر رہا تھا۔ لوگ کندھوں پر اٹھائے اٹھائے اسے چوکی کے پاس لے آئے۔ شمشاد ہاں کی آنکھوں میں دہکتی آگ اس کے زرد چہرے پر اور نمایاں ہو گئی تھی۔ بٹھل نے اس کا بازو تھام کے ایک طرح اس کی لگام کھینچے رکھی۔ چوکی پر بیٹھے ہوئے اور لوگوں کا حال بھی شمشاد ہاں کی کیفیت سے مختلف نہیں تھا۔ ہم تینوں چوکی سے اتنی دور نہیں تھے کہ جمرو کے کھسک جانے پر کچھ اور قریب ہو گئے۔ اب وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ رہ رہ کے بننے ہاں کا خیال آتا وہ یقیناً عمارت کے اندرونی حصے یا بالائی منزل کی طرف چلا گیا ہوگا۔ اسے اس وقت گداز کی بڑی ضرورت تھی۔ میری طرح زورا بھی اس کے پاس جانے کے لیے بےقل تھا۔ جمرو نے ہم دونوں کو اٹھنے نہیں دیا۔ ویسے بھی اتنے لوگوں کو پھلانگ کے بننے ہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ رجن کو چوکی کے نزدیک اتار کے اس کے ساتھیوں نے پھر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ رجن کو بننے ہاں کی جگہ بٹھا دیا گیا۔ کسی شخص نے چوکی پر چڑھ کے پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا، کسی نے بلائیں لی اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس کے ساتھی وفور مسرت سے دیوانے ہو رہے تھے۔ انہیں کوئی احساس نہیں تھا کہ چوکی پر اور اطراف میں بیٹھے ہوئے بے شمار لوگوں کو ان کی نخوت امیز مستی گرا گزر رہی ہوگی۔ چوکی پر موجود ایک سن رسیدہ شخص نے رجن کے سر پہ صافہ باندھ دیا۔ رجن کا چہرہ دمک رہا تھا، لرزتے ہونٹ، پھڑکتے ہوئے نتنے۔ بار بار وہ سر گھما کے ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ بٹھل نے دیر نہیں لگائی، دودھ سے کلڑ بھر کے اس نے رجن سے گھونٹ لینے کو کہا۔ شمشاد خان نے بظاہر بردباری کا ثبوت دیا، مگر اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اسے اب چوکی سے اٹھ جانے کی جلدی ہے۔ رسموں کی ادائی کا آغاز ہوا تو بہت سے لوگ اٹھ کے عمارت سے باہر چلے گئے۔ پیچھے دروازے کی طرف سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ صاحب نے پیچھے مڑ کے اس شخص کو دیکھنا چاہا، مگر اسے فوراً باہر لے گئے۔ بٹھل کی ترغیب پر رجن نے چاقو شمشاد خان کے قدموں میں رکھ دیا۔ شمشاد خان کی آنکھیں بھیج گئیں، تاہم جواباً اس نے بھی خاموشی سے اپنا چاقو رجن کے آگے بڑھا دیا۔ ابھی کئی رسمیں باقی تھیں۔ میرے جسم میں کانٹے سے چبھ رہے تھے، دماغ بہت الجھا ہوا، دل بہت گھبرا رہا تھا۔ یہی اچھا تھا کہ ہم وہاں سے اٹھ جاتے، یہ سب کچھ تو نہ دیکھنا پڑتا۔ یک جیسے کسی نے مجھے ٹوکا، میں سیدھا نہ بیٹھا رہ سکا۔ میری سوالیہ نظریں بٹھل کی جانب گئیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں نے جمرو سے کچھ کہنا چاہا، مگر اسے کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ جمرو اور زورا نے میری پنڈلیاں جکڑ لی۔ کیا بات ہے لاڈلے؟ جمرو نے بےتابی سے پوچھا۔ سبھی کی نگاہوں کا ہدف میں بن گیا تھا۔ شمشاد خان نے بٹھل کو میری طرف متوجہ کیا۔ ایک لحظے کے لیے بٹھل کی پیشانی پر لکیریں کھینچ گئیں، پھر اس نے سر کو ہلکی سی چنبش دے کے دھمکتی آواز میں پوچھا، کیا ہے رے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، تم نے بننے ہاں کے وقت پوچھا تھا کہ کوئی اور تو اڈے کی چوکی کا طلبگار نہیں ہے؟ شمشاد ہاں کی حالت اضطراری ہوگی۔ ہاں پوچھا تھا، بٹھل کی بجائے وہ پٹ پٹاتی پلکوں سے بولا۔ ابھی کوئی اور رستم کا جنا ہے ادھر ہی؟ بٹھل نے بلند آواز سے پوچھا۔ ہاں استاد، میں نے سانس بھر کے کہا، ہو سکتا ہے کوئی۔ ہر جانب کھلبلی مچ گئی، لوگ اٹھ کے مجھے دیکھنے لگے۔ رجن کی آنکھیں بھی پھیل گئیں۔ کون ہے وہ؟ شمشاد خان مضطرب ہو کے بولا۔ جواب میں میرے تعامل پر بٹھل نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا، تو ادھر ہی بیٹھنا چاہتا ہے؟ بٹھل نے پہلے شمشاد خان کی طرف پھر رجن کی طرف دیکھا۔ رجن کے چہرے پر جسم کا سارا خون سمٹ آیا تھا۔ اس کی شعلہ بار نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا بولتے ہو تم؟ بٹھل نے متردد لہجے میں شمشاد خان سے پوچھا۔ ہم کیا بولیں؟ شمشاد خان تذبذب میں پڑ گیا۔ اپنے کہنے کو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 16 آنے ٹھیک ہے بٹھل بھائی۔ عمارت میں دائیں سمت بیٹھا ہوا بھاری تن و توش کا ایک شخص اٹھا اور چیخ کر بولا، ایسا کیسے استاد؟ بھائی اپنے شہر کا نہیں ہے؟ کیا کہا تو نے؟ شمشاد خان بھڑک کے بولا، آگے پیچھے کا سوچ کر زبان ہلایا کر بنسی، یہ کدھر لکھا ہے کہ اپنے باڑے کا جانور ہی چوکی پر آئے گا؟ کبن سیتا پور کا تھا، میں کانپور کا ہوں۔ بننے ٹھیک ہے یہیں پیدا ہوا تھا، پر یہ رجن استاد؟ شمشاد خان کی آواز میں تلخی بھری ہوئی تھی۔ اس کی نال بھی تو لکھنؤ میں گڑی ہوئی نہیں ہے، باتیں کرتا ہے سسرا۔ تھوڑی دیر میں بولے گا خاندان بھی جان عالم پیا کا ہونا چاہیے۔ ہر سو سرگوشیاں بھنبھنانے لگی۔ اور ادھر کولکتے میں استادوں کا استاد اپنا بٹھل بھائی کون سا کلکتیا ہے؟ اڈے کی چوکی بازو پہ چلتی ہے راجا۔ شمشاد خان نے بازو دکھا کے کوئلہ رو حسی نامی شخص سے کہا، کسی اور میں راج گدی پر بیٹھنے کو ایسے ہی کیڑا کلبلاتا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو جائے، مگر رجن استاد کو بھی سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ بٹھل نرمی سے بولا۔ کیوں میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں؟ رجن نے تڑک کے کہا، یہ تمہارا پٹھا ہے نا استاد بٹھل، پر سامنے میں نہیں آ رہا تیرے، تم بھی آ جاؤ، حسرت نکال لو، ابھی تیری حالت ٹھکانے پر نہیں ہے رے۔ ہائیں؟ شمشاد خان اپنا سینہ کوٹنے لگا۔ استاد بٹھل کے آگے ایسا بولتا ہے مردار، کم نصیبے، دماغ لوٹ گیا تیرا؟ میں کہتا ہوں کھال میں رہ، کھال میں۔ استاد بٹھل کیا خاص اوپر سے بھیجا گیا ہے؟ رجن نے چیخ کر کہا۔ زبان کو لگام دے رجن، حرام کی اولاد، شمشاد خان پھنکار کے بولا، آگے ایک بات بھی منہ سے نکلی تو زبان گدی سے لگ کر دوں گا۔ استاد بٹھل اپنے مہمان ہیں، سور کے تخم مہمان، ہاں بڑے نمک حلال مہمان۔ شمشاد خان نے اٹھ کے رجن کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، بٹھل آڑے آ گیا۔
ایک ثانیہ ٹھہر کے اس نے رجن سے کہا، زیادہ کیوں بولتا ہے بادشاہ سلامت، اپنے کو بتا کب سامنے آنا چاہتا ہے؟ جب تم بولو مہاراج، رجن بگڑی ہوئی آواز میں بولا۔ ہم تو کہتے ہیں ابھی کیوں نہیں، جو ہونا سالا ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ نہیں رے، اتنی جلدی نہیں، بیٹھل نے استگی سے کہا، 2-3 دن ذرا پٹھوں کی مالش کروا لے، بہت اچھل کود کی ہے تو نے۔ ہاں بعد میں مت بولنا کہ استاد بٹھل اور شمشاد خان نے الٹی چھری چلائی تھی۔ شمشاد خان بھڑکتی آواز میں بولا، تم کو ہمارا چوکی پر بیٹھنا پسند نہیں ہے استاد تو صاف بول دو، ابھی کچھ بولنے کا تو نے کدھر کو رکھا ہے خان بہادر؟ طنز، غصہ یا سیت؟ شمشاد خان کا لہجہ ساری علائشوں سے لبریز تھا، کہنے لگا، اور چوکی کی کیا بات کرتا ہے بھتنیا کے؟ چوکی کسی کی میراث نہیں ہوتی، جیسا تو بننے کے وقت مرکھنے بیل کی طرح بیچ میں آ گیا تھا ویسا کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ اگلے جمعے کے دن بہت دیری ہے استاد، بٹھل نے کھردری اچڑتی آواز میں رجن سے کہا، اس ٹائم تک اپنے کو ٹھہرنا نہیں ہے، 1-2 دن کی بات الگ ہے، اس بیچ کوئی فیصلہ کر لو، اپنی چھٹی کرو، تخت پر چاہے تم جمعے کے دن براجمان ہو جانا۔ ٹھیک ہے بٹھل بھائی، سچ میں اپنا جی بہت بھاری ہوا مہا تمہارا راستہ کھوٹا کیا، پر اب زیادہ نہیں، بس 2-1 دن اور۔ شمشاد خان التجائی انداز میں بولا، اور اس نے حشم کی نظروں سے رجن کو گھورتے ہوئے پوچھا، بول رے پھر کیا بچار ہے تیرا؟ اپنا کیا بچار؟ رجن نے منہ ٹیڑھا کر کے جواب دیا، جیسا تم بولو، ہم تو بھی تیار ہیں، ہاتھ پیر سارے سلامت ہیں اپنے۔ بٹھل نے ہاتھ اٹھا کے کہا، کل سویرے کا بول دیں پھر، ہاتھ پیر کھولنے اور پانی دیکھنے کو پورا دن پڑا ہے، باقی تو ٹھیک ہی بولتا ہے، اوپر سے نیچے تک سرا بندھا ہوا ہے، جمعہ کا دن کوئی اوپر کا لکھا ہوا نہیں ہے، پرانے وقت سے چلتا آ رہا ہے، اس بات سے سب مانتے ہیں۔ شمشاد خان تیکھے لہجے میں بولا، پر اس کو کل ہی تاج پہنا دیں گے۔ شمشاد خان کی ہدایت پر پہلوان طرز کا ایک بزرگ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے متصراً بلند آواز میں اعلان کیا کہ کل صبح رجن استاد اور بابر استاد کے درمیان چوکی نشینی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اعلان کرنے والا آدمی خاموش ہوا تو رجن جلی ہوئی آواز میں بولا، اور کوئی ادھر ادھر چھپا ہو نکارا پٹوا دو، دنیا بہت بڑی ہے، مل جائیں گے بہت سے 30 مار، ہاں ایک ساتھ سب کو سامنے کر دینا۔ شمشاد خان کے تن بدن میں آگ بھڑکی، بٹھل نے مشکل سے سنبھالا، دوپہر ہو گئی تھی، کھانا کب کا تیار تھا، اڈے کے آدمیوں نے دسترخوان بچھا دیے، لیکن عمارت میں نفری بہت کم رہ گئی تھی، بہت سے لوگ پہلے ہی چلے گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی کھانا کھائے بغیر باہر نکل گئے۔ موت کے کھانے پر اسی طرح کی خاموشی ہوتی ہے۔ بننے خان عمارت میں موجود نہیں تھا، اس کی تلاش میں ہم تینوں بھی باہر آ گئے۔ گلی میں ایک اژدہام تھا اور طرح طرح کی چمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ کئی آدمیوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا، وہ عزم اور حوصلے کی تلقین کے علاوہ میری سرخروئی کی دعائیں کرنے لگے۔ انہی سے معلوم ہوا کہ بننے ہاں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اسی وقت کہیں چلا گیا تھا جب اس کے ہاتھ سے چاقو گر جانے پر عمارت میں واویلا ہوا تھا اور لوگ بے قابو ہو گئے تھے۔ کسی کو بھی بننے خان کی خبر نہیں تھی۔ آغا پیا کی رہنمائی میں شام تک ہم بننے خان کی ٹو میں مارے پھرتے رہے، جانے وہ کون سی کھو میں جا چھپا تھا۔ شام کو ہم اڈے واپس آئے تو شمشاد خان بہت فکر مند دکھائی دیتا تھا، اس نے بھی کئی آدمیوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا۔ جمہور اور زورا سلمہ کی وجہ سے بے چین ہو رہے تھے، کل پہلے پہر کے بعد سے اب تک ہمارا اس کے پاس جانا نہیں ہوا تھا۔ اڈے پر کچھ دیر ٹھہر کے ہم شمشاد خان کے بھائی عزیز خان کے گھر چلے آئے۔ یہاں سلمہ بھی واقعی کچھ کم مضطرب نہیں تھی، مطلوب صورتیں بھی کیسی بد بہاری ہوتی ہیں۔ ہمیں دیکھ کے اس کا چہرہ چٹکنے لگا۔ زورا اور جمرو اسی کے لیے موتیے کے گجرے لے کر گئے تھے، میزبانوں کے لیے مٹھائی کی ٹوکریاں تھیں۔ جمرو نے عزیز خان کے گھر والوں سے معذرت کی کہ ہماری روانگی میں 2 دن کی تاخیر ہو گئی ہے، مگر وہ تو جیسے اس حادثے کے آرزومند تھے۔ خوش چہرگی پر خوش شواری مستضاد ہے، اور لوگ کہتے ہیں خوششواری اصل میں ہوشمندی ہے۔ 2 دن میں سلمہ نے کیسا جادو کر دیا تھا کہ سبھی اس کے گرویدہ نظر آتے تھے۔ کل اور آج انہوں نے اسے لکھنؤ کی خوب سیر کرائی تھی۔ عزیز خان کے گھر والوں کو اڈے سے وابستہ آدمیوں سلمہ کے تعلق کی نوعیت بوجھنے کی جستجو یقیناً ہوگی۔ ہم سے تو وہ کچھ پوچھ نہیں سکتے تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے سلمہ سے سن گن لینے کی کوشش کی ہو یا کسی نگفتنی کے خیال سے وہ محتاط ہی رہے ہوں۔ بہرحال سلمہ کو بھی بات کرنے کا سلیقہ تھا۔ عزیز خان کے ہاں خاطر مدارات میں ہم اتنے سیر ہو گئے تھے کہ رات کا کھانا کھایا ہی نہیں گیا، حالانکہ شمشاد خان نے ہمارے انتظار میں سب کو روکا ہوا تھا۔ اڈے پر بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ ساری ویرانی تو دل سے ہوتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد رقص و سرود کی محفل کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تماشا کر واپس چلے گئے تھے۔ دیواروں کے سروں اور منڈیروں پر ابھی تک چراغ ترتیب سے رکھے تھے، لیکن روشنی کے بغیر۔ روشنی نہ ہو تو چراغ بھی ٹھیکرے ہیں، نابینا آنکھوں کے مانند۔ بننے خان کی گمشدگی سے شمشاد خان بہت مدہوش تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ بننے خان کا زیادہ وقت اڈے پر ہی گزرتا تھا اور اپنی بڑی بہن کے ہاں بھی اس کا آنا جانا مستقل رہتا تھا۔ آغا پیا ہمیں وہاں بھی لے گیا تھا۔ بننے خان نے تاکید کی ہوگی کہ بہن کے گھر والوں نے سراغ لگا لیا۔ وقفے بعد اڈے کے آدمیوں کی آمد سے بہن کو فکر لاحق ہوئی ہوگی، چنانچہ اسے زبان کھولنی پڑی۔ اڈے سے نکل کے بننے خان سیدھا بہن کے گھر ہی گیا تھا۔
کچھ اسباب سمیٹ کے اور یہ بتا کے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے لکھنؤ سے باہر جا رہا ہے۔ وہ فوراً بہن کے گھر سے رخصت ہو گیا تھا۔ اگر ہم اس کے تعاقب میں اسی وقت روانہ ہو جاتے جب اسے ہجوم کی افراتفری میں خاموشی سے نکل جانے کا موقع مل گیا تھا تو کہیں نہ کہیں اس کا ہمارا سامنا ہو جاتا۔ رجن سے تو ہم بعد میں بھی نبٹ سکتے تھے۔ بنہا کو اپنی حزمیت کی توقع نہیں تھی۔ شکست تو بڑے بڑے سرماؤں کو ہو جاتی ہے، اڈے کے آدمی کو اتنا شیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رات کے ایک آدمی نے بتایا کہ غروب آفتاب کے وقت بنہا کو چار باغ اسٹیشن کے نزدیک کسی شناسا نے دیکھا تھا۔ لوگ اپنی اپنی بولیاں بولتے رہے کہ اسے فلاں جگہ فلاں مقام پر دیکھا گیا، کسی نے خود اسے نہیں دیکھا تھا۔ بہن کے گھر سے معلومات اور چار باغ اسٹیشن پر بنہا کی موجودگی کی اطلاع سے یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ وہ اب لکھنؤ میں نہیں ہے۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا شمشاد خان کے چہرے پر چھایا ہوا دھواں گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا محض وٹھل کی وجہ سے چوکی پر بیٹھا وضع نبھا رہا ہے، ورنہ وہ بھی اڈا چھوڑ کے نکل گیا ہوتا۔ بنہا کے دو ہم ساز دوست بھی لازماً اسی کے ساتھ تھے، وہ بھی اڈے واپس نہیں آئے تھے۔ کاش بنہا کچھ دیر اور ٹھہر جاتا۔ اسے کہاں معلوم ہوا ہوگا کہ رجن نے ابھی چوکی نہیں سنبھالی ہے، ابھی اسے کل صبح میری دیوار راستے سے ہٹانا باقی ہے۔ اڈے سے اپنے جانے کے بعد کے واقعات کی بھنک بھی بنہا کے کانوں تک پہنچ جاتی تو وہ ارادہ بدل دیتا اور شہر بدری کا یہ انتہائی قدم نہ اٹھا پاتا۔ لکھنؤ کے لوگ اپنے شہر کے ویسے بھی بڑے شیدائی ہیں، کسی اور جگہ ان کا جی کم ہی لگتا ہے۔ ہم اوپر اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا ہی چاہتے تھے کہ اڈے کے ایک آدمی نے آ کے سرگوشیانہ انداز میں مجھے بتایا کہ مبارک میاں نامی کوئی شخص مجھ سے ملنے کے لیے اجازت کا خواہاں ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اس نام کا تو کیا لکھنؤ میں کسی نام کا میرا کوئی واقف کار نہیں تھا۔ جمرو اور زورا نے مشورہ دیا کہ اندر بلانے کی بجائے باہر چل کے اسے دیکھا جائے۔ اندر شمشاد خان وٹھل اور اڈے کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ دروازہ عبور کرنے سے پہلے جمرو نے تارا بیگم کے فرستادے کا شبہ ظاہر کر دیا تھا، اور وہ وہی تھا، تارا بیگم کا سر زندہ۔ اس نے مدبانہ سلام کیا اور نپے تلے لہجے میں بولا، تارا بیگم کل کسی وقت غریب خانے پر سرکار کی منتظر رہیں گی۔ کوئی مصروفیت درپیش ہو تو پرسوں صحیح، بڑی نوازش ہوگی اگر پہلے اطلاع مل جائے۔ میں نے جمرو کی طرف دیکھا اور اسی نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آنے سے پہلے ہرکارہ بھیج دیں گے۔ جمرو نے بند مٹھی سے مبارک میاں کے ہاتھ میں کچھ نقدی منتقل کر دی۔ مبارک میاں نے بھی شمار نہیں کی، جیب میں رکھ کے سر تسلیم خم کیا اور واپس چلا گیا۔ قاصد کے چلے جانے پر ہم تینوں وہیں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھا کیے۔ پھر جمرو ہنکارہ بھر کے بولا، کیا خیال ہے لاڈلے؟ کیا کہا جا سکتا ہے، میں نے کھوئی ہوئی آواز میں کہا۔ اب تارا بیگم کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے کیا حاصل؟ جمرو کے پاس حجت کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نینگی صبح شام کے سامنے سبھی بے اختیار ہیں۔ وہ شانے سکوڑ کے رہ گیا۔ ہم تینوں واپس چوکی پر نہیں گئے، بالائی منزل پر اپنے کمرے میں چلے آئے۔ سارا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ جمرو اور زورا بھی بکھرے بکھرے دکھائی دیتے تھے۔ بیداری بھی کبھی کیسا بیزار کرتی ہے، آدمی اپنے آپ کو برا لگتا ہے۔ زورا بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے اوب گیا تو اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگا اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، دادا ابھی ایک بات بولے؟ میں نے اپنا بوجھل سر ہلا کے پوچھا، کیا ہے؟ یہ اپن کا بننے دادا کیسا آدمی تھا؟ زورا نے اپنے بے ربط لہجے میں شکایت کی۔ ابھی پیچھے اتنا لوگ چھوڑ کے چلا گیا، میں کیا کہہ سکتا تھا؟ ابن سوچتا ہے آج کا دن بننے دادا کو اس کتے کا بچہ رجن کے آگے جانے کا نہیں تھا۔ پھر کون سا دن رکھنے کا تھا دادا؟ جمرو نے اچکتی آواز میں دخل دیا۔ نہیں جمرو بھائی، مسکری نہیں، ماں قسم رات ادھری بائی جی کے کوٹھے پر بننے دادا نہیں جاتا تو سویرے ایسا نہیں ہوتا۔ زورا کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ رات تارا بیگم کے بالا خانے پہ جا کے بننے ہاں کو ایک سلسلہ خیال کے سحر سے دوچار ہونا پڑا۔ چاندنی ماروں کے سامنے میں نے اس کے چہرے پر بہت سے رنگ دیکھے تھے، حسرت، امید، اشتیاق اور جنوں کے رنگ۔ وہاں سے آ کے تو اس کی آنکھیں مسلسل خواب دیکھتی رہی ہوں گی، بس ایسے ہی کسی خواب افرین خواب انگیز لمحے کا فسوس سے زیر و زبر کر گیا۔ رات ہی تارا بیگم آمادہ ہو جاتی تو بننے ہاں کا عالم دیگر ہوتا، شاید پھر اسے اس طرح روپوشی کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہی اس وقت اڈے کی مسند پر بیٹھا ہوتا اور اڈے کی عمارت میں جانے کیسی دھومیں مچی ہوتی۔ جمرو بھی اٹھ کے بیٹھ کے خود کلامی کے انداز میں بولا، تارا بیگم کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ بننے خان چوکی پر نہیں بیٹھ پایا۔ ایک دم دادا، زورا کی آواز میں تیزی آ گئی۔ رات نہیں دیکھا؟ بولی کے ٹائم کیسا چکری دیتا تھا بائی جی، ابھی سر میں نیچے کو آتا ہی نہیں تھا۔ ابن بولتا ہے رات بھر نیند نہیں آیا ہوگا۔ اڈے پر بننے دادا کے الٹ جانے کا سن کے ہی آدمی ادھر آیا، ابھی سونا بھرا پوٹلی ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اور اس مکھن لال مبارک میاں نے تو بننے ہاں کو پوچھا ہی نہیں۔ جمرو لہک کر بولا، سیدھا اپنے لاڈلے نواب کو پوچھتا ہی آیا، بات بھی تو راجہ دادا نے چلایا تھا، اس کے پاس ہی آدمی بھیجنے کا تھا۔ ادھر تارا بیگم نے سارا دن آس پاس نواب لوگ کو ٹٹولا کھکوڑا ہوگا، اکھا دن آجو باجو نواب لوگ کا تول کانٹا کیا ہوگا۔ پر ڈھیری کا کیا بات ہے جمرو بھائی، زورا نے کڑوی آواز میں کہا، ابھی سالہ نواب لوگ پہلا موافق کدھر ہے؟ ادھر راجہ دادا نے بولی بھی آسمان پر جا کر لگایا۔ وہ دونوں دیر تک ایک دوسرے کی تائید و تردید کرتے رہے۔ میں بستر پر پڑا سنتا رہا۔
میں نے ان سے بحث نہیں کی کہ یہ قیمت بھی کوئی قیمت ہے۔ لوگ تو تخت و تاج ترک کر دیتے ہیں اور زندگی نظر کر دیتے ہیں، ایک آدمی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا تعین تو کوئی طلبگاری کر سکتا ہے، کوئی کتنا ہی پری پیکر گل اندام ہو اور جیسا کہ لوگ کہتے ہیں سانچے میں ڈھلا ہو۔ قیمت تو مطلوب کی ہوتی ہے اور مطلوب کے لیے ملکوتی صفات لازم نہیں۔ اس کی قیمت نہ ظاہری اوصاف میں یکتائی سے مشروط ہے، نہ باطنی حسن کی فضیلت سے۔ یہ تو سینے میں جاگزی ہے اور آنکھوں میں نقش ہو جانے کا معاملہ ہے۔ ہر شخص کا اپنا ایک پیمانہ ہے، جو بھی پیمانے پر پورا اتر جائے، یا کسی خنجر نگاہ کا کرشمہ ہے جو اس کی زد پر آ جائے۔ دو آدمیوں کو مابین یک نفسی اور یکجائی کی رمز کوئی تیسرا کیا جان سکتا ہے؟ کبھی تو خود مطلوب کو خبر نہیں ہوتی کون دروازے پر کھڑا دستک دے رہا اور کتنا بڑا مدعی، کتنا بڑا فریادی ہے۔ یہ رقم تو کچھ بھی نہیں تھی، جس طرح جمرو اور زورا کے کسی مطلوب کی قیمت وہی سمجھ سکتے ہیں، بنہا نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح چاندنی بانو کی قدر و قیمت کا تعین بھی بنہا ہی کر سکتا تھا۔ وہ کوئی نواب زادہ شہزادہ ہوتا تو سارا لاؤ لشکر نظر کر سکتا تھا، اور یہ تو محض ایک اتفاق ہے، خوش نصیبی کا اتفاق ہے کہ بنہا کا مطلوب نیلام میں دستیاب ہو سکتا تھا۔ لیکن جہاں بولے کا امکان نہ ہوا، طلبکار کا سونا چاندی کس کام کا؟ اس کے جواہر نوادر تو کنکر پتھر، اس کے محل دو محلے تو کھنڈروں کے مانند ہیں۔ ہر رات کے آخری پہر انہیں نیند نے آ لیا۔ صبح کذب کے وقت کہیں میری آنکھ بھی لگ گئی۔ صبح بنہا کا دستے راست مرزا دلبر نہ آتا تو ہم جانے کب تک اپنے آپ سے بیگانے رہتے۔ اس کی صداؤں پر تینوں ہڑبڑا کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 9 بج رہے تھے، سورج دیواروں پر اتر آیا تھا۔ مرزا نے بتایا کہ نیچے عمارت میں بہت سے لوگ جمع ہو چکے ہیں اور ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ رجن بھی اپنے ساتھیوں سمیت آ چکا ہے۔ بٹھل اور شمشاد خاں ہمارے منتظر ہیں۔ مرزا دلبر نے ناشتے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ جیسے تیسے نہا دھو کے ہم نے کپڑے تبدیل کیے اور جلدی جلدی ناشتہ کر کے نچلی منزل پر چلے آئے۔ عمارت میں کل سے بڑا ہجوم تھا، جہاں تک نگاہ جاتی سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کے بے تحاشا شور مچنے لگا۔ چوکی کے وسط میں بٹھل اور شمشاد خاں حاکمانہ تیور سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ اڈے کے کئی اور آدمی بھی چوکی پر موجود تھے۔ دودھ کے کلہڑ، لبان کا برتن، ہار پھول وغیرہ کوئی چیز بھی آج بٹھل کے آگے نہیں تھی۔ چوکی کے دائیں طرف 4 زانو نشست میں رجن خاموش بیٹھا تھا۔ چہرے کی تابناکی اور تر و تازگی درون خانہ اعتماد کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھا۔ کرتے کے گلے سے سونے کی زنجیر جھانک رہی تھی۔ زنجیر میں تویز بھی پیوست ہوگا۔ چمکتا ہوا چاندی کا کڑا کلائی میں جھول رہا تھا۔ یہ کڑا کل اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ بازو سے بندھا ہوا کالی دھجی کا امام زامن آستین سے جھلک رہا تھا۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا تو اس نے سر گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں طرح طرح کی کیفیتیں نمودار ہوئیں، غصے، حقارت اور اضطراب کی لہریں۔ پھر اس نے میری جانب سے نگاہ پھیر لی۔ ہم تینوں کو جگہ دینے کے لیے لوگ پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ شمشاد خاں کی ہدایت پر ہم رجن کے عین مقابل چوکی کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ چوکی کے سامنے دائرے کی جگہ کھلی رکھی گئی تھی اور لوگ دائرے میں بڑھنے سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ ہمیں آئے ہوئے چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک بار دیدہ قسم کے شخص نے کھڑے ہو کر خاموشی کی تاکید کی۔ اس کی ہمنوائی میں آگے پیچھے کئی آدمی کھڑے ہو گئے۔ ان کی کوششوں سے مجمع بڑی حد تک پرسکون ہو گیا۔ تب بزرگ آدمی نے مختصر لفظوں میں آج کے اجتماع کی غرض و غایت بیان کی۔ نیم التجائی آمیز لہجے میں کہا کہ لوگوں کی خاموشی دونوں فریقوں کے لیے بہتر ہوگی۔ کوئی نازیبا صدا بلند کرنے، نشائستہ کلمہ ادا کرنے والے کو عمارت سے نکال دیا جائے گا۔ رسی سے دائرے کی حدیں قائم کر دی گئیں اور وٹھل نے پہلے رجن سے پھر مجھ سے ہماری آمادگی کی بابت پوچھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ اٹھے۔ حسب روایت میں نے جیب سے چاقو نکال کے اڈے کے استاد شمشاد خاں کے قدموں میں رکھ دیا۔ شمشاد خاں نے میرا چاقو سینے سے لگایا اور اپنا چاقو وٹھل کی طرف بڑھا دیا۔ وٹھل نے اسے میرے حوالے کر دیا۔ رجن نے بھی یہی کیا۔ ہم دونوں دائرے میں آ گئے۔ رجن نے اپنی کمر کے گرد پٹکا باندھ لیا تھا۔ ایک نظر وٹھل کی طرف دیکھ کر میں نے چاقو کھول لیا۔ وٹھل نے جواب میں ہاتھ کو خفیف سی جنبش دی۔ میں نے سر جھکا کے گویا اپنی تعظیم کا اظہار کیا۔ یہ رمز و کنایہ مقابل پر دباؤ ڈالنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ رجن نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اس کا حوصلہ بلند کیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جلد از جلد ہو سکے تو لمحوں میں کسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ حالانکہ جی یہی چاہتا تھا کہ اسے دیر تک گھمایا جائے۔ وہ میرے لیے اب ایسا اجنبی نہیں رہا تھا۔ کل میں اسے اچھی طرح دیکھ چکا تھا، البتہ وہ مجھ سے بالکل ناواقف تھا۔ ممکن ہے کل سے اب تک اس نے میرے بارے میں کچھ سنا ہو، لیکن لکھنؤ میں لوگ ہی کتنے مجھے جانتے تھے، شاید کوئی بھی نہیں۔ بٹھل کا نام بے شک بہت سے لوگوں نے سنا تھا اور بٹھل سے میری نسبت کی وجہ سے رجن کو بھی محتاط ہونا چاہیے تھا، خصوصاً ابتدا میں تو کچھ زیادہ ہی۔ اسے اس حقیقت کا بھی خوب احساس ہوگا کہ اس کے اور بنہا کے درمیان معرکہ رائے کے بعد میں نے خود کو پیش کیا ہے تو یہ کسی بھوتے اور برتے ہی پر کیا ہوگا۔ اس نے پہل نہیں کی۔ میں نے بھی اس کی تقلید میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چاقو منتقل کرنے کی مشق سے اجتناب کیا۔ شروع میں اپنی چابکدستی اور مشاکی سے بے خبر رکھنا میرے لیے سودمند تھا۔ مجھے اپنے زخم خوردہ ہاتھ کا بھی خیال رکھنا تھا، اس پر زیادہ زور نہیں دینا تھا۔ وہ زخم بڑی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا لیکن ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔
پہلے وہ مجھ سے دور دور ہی رہا، پھر میرے فاصلہ کم کرنے پر وہ بھی کسی قدر نزدیک آ گیا، اور جیسے ہی وہ چاقو لہراتا دو بدو ہوا، میں نے اپنے خالی ہاتھ کی بجائے چاقو بردار ہاتھ اس کے چاقو بردار ہاتھ کی طرف دراز کیا۔